السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ الحمدللہ سونا سائیں کے صحبت آپ کو نصیب ہوئی ہے اور ایک بہت لمبا عرصہ آپ ماشاءاللہ سونا سائیں کے سیکٹری بھی رہے ہیں، ان کی خدمت میں رہے ہیں، ان کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں آپ نے، اور آپ ان کے کہنے کے حوالے سے پھر مختلف علاقوں میں بھی جاتے رہے۔ تو بالخصوص جو سونا سائیں کی زندگی کا جو ایک آخری سفر تھا، جو آپ نے لس بیلا کا سفر فرمایا تھا، اس کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں، اس کی کچھ یادیں اور اس کا کچھ کہ کس طرح وہ سفر ہوا تھا، کہاں کہاں حضور تشریف لے گئے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد عرض یہ ہے کہ حضور قبلہ عالم پیر محبوب سونا سائیں اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار سفر صوبہ بلوچستان ضلع لس بیلا کا آپ کا آخری دورہ، یہ غالباً سن 1982 کی بات ہے کہ حضور قبلہ عالم نے ضلع لس بیلا کے کچھ علاقوں کا دورہ فرمایا، جس کی مختصر تفصیل اور آغاز عرض کیا جاتا ہے کہ غالباً اتوار کا دن تھا۔ حضور قبلہ عالم سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کراچی کا علاقہ مہاجر کیمپ 4.5 نمبر المرکز روحانی سے آپ کا روحانی تبلیغی یہ قافلہ لس بیلا کے سفر پہ روانہ ہوا۔ تو اتوار کے دن شام کو پہلا پروگرام ضلع لس بیلا کا ہیڈ کوارٹر شہر اتھل کے مضافات میں درگاہ پیر سوائی شریف شیخ بہت مشہور ہے، تو وہاں کے سجادہ نشین قبلہ سائیں حاجی صالح محمد صاحب زندہ حیات تھے، ان کی دعوت تھی، تو ان کی دعوت پر آپ تشریف لے گئے۔ شام کو وہاں ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا، خدا کی مخلوقات جوق در جوق آئی، اور حضور قبلہ عالم سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر اذکار سے، اجازت طریقہ عالیہ، اجازت قلبی ذکر سے اور آپ کے ملفوظات سے معزوز ہوئی، فیض یاب ہوئی۔ آپ کا رات کو وہاں قیام رہا۔ آپ کے ساتھ سفر میں خلفائے کرام میں سے مشہور و معروف خلیفہ قبلہ سائیں جان محمد سولنگی بخشی طاہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ مولانا خلیفہ سائیں رحمۃ اللہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ یہ عاجز بندہ ناچیز محمد مشتاق بخشی طاہری بھی حاضر حضور تھا۔ اس کے علاوہ ضلع دادو میہڑ کا علاقہ راہرو شریف کے مشہور و معروف مولانا مولوی محمد عظیم صاحب، جو کہ آپ کے خلیفہ تھے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ محمد عظیم صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں حاضر تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی جماعت کے کافی افراد تھے، مہاجر کے مرکز کے فقراء اور کراچی کے کافی فقراء تھے۔ تو پہلا پروگرام آپ کا پیر سوائی دربار پہ ہوا، رات کو آپ کا قیام رہا۔ آپ نے رات کو شام کو بھی نصیحت فرمائی، نماز فجر کے بعد ہلکا ذکر کی تلقین اور نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا پروگرام، دوسری دعوت جو تھی، وہ شہر اتھل کی جامع مسجد میں قبلہ بزرگوارم مشہور و معروف شخصیت بیلا اتھل کی قبلہ قاضی سائیں محمد صدیق صاحب قریشی،
रहमतुल्लाह अलैह उस मस्जिद के इमाम ख़तीब थे, उनकी दावत पे आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी बड़ा अजीम शान जलसा हुआ। बहुत काफ़ी तादाद में लोग वहाँ हाज़िर हुए और हुज़ूर क़िबला आलम के ज़ारी बातनी फ़ैज़ व बरक़ात से, आपकी सोबत के फैज़ से, ज़िक्र कल्बी से मुस्तफ़ीज़ हुए। वहाँ भी आपका बहुत ही प्यारा बयान हुआ, आपके फ़ैज़ व बरक़ात से लोगों ने फैज़ हासिल किया। रात को वहाँ बयान भी रहा, जलसा भी रहा, नात ख़ानी भी हुई। रात को आपका क़याम वहीं था शहर उठल में। और उसके बाद फिर जो आपकी तीसरी दावत थी, शहर बेला से खुशदार की तरफ जाएं तो मज़ाफ़ात में कोई 15 किलोमीटर के फासले पर काठोड़ का मौज़ा है, जिसमें वहाँ की मशहूर व मारूफ शख्सियत सैयद सादात थे, क़िबला साईं सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब, उनके बेटे सैयद निर्मल शाह साहब, उनको उर्फ निमू शाह कहते थे। तो इन हजरात की आपको दावत थी, क्योंकि वो वहाँ दीनी प्रोग्राम उलमा के कराते रहते थे। तो उनकी दरीना ख़ास पर दावत पर आप तशरीफ़ ले गए। तो काठोड़ में, तो वहाँ उस गांव में आपका क़याम रहा। वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हाज़िर हुज़ूर हुए, आपकी मलफूज़ात से फैज़ हासिल किया और सब ने ज़िक्र कल्बी की इजाज़त की नेमत भी हासिल की। रात को आपका वहीं क़याम रहा। उसके बाद आपका प्रोग्राम शहर बेला से तकरीबन मशरक़ की जानब, मशरक़ जनूब की जानब मशहूर व मारूफ गोठ है कुमाचा। कुमाचा गोठ के करीब छुटानी गोठ और वहाँ के वाडा हजरात कहलाते हैं, छुटानी हैं, उनकी दावत थी माशाअल्लाह। तो उनकी भी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि हज़रत साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इलाके में बड़ी कैद साली थी, बारिशें नहीं हो रही थी और उनकी तमन्ना थी कि हुज़ूर क़िबला आलम सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह के कदम मुबारक लगें, आपकी दुआ हो, फ़ुकरा का प्रोग्राम हो, ज़िक्र फ़िक्र हो, तो हमारे दिल वाले खेत ज़मीनें भी ज़िक्र फैज़ मुस्तफ़ा से आबाद हो जाएं, हमारी ज़ारी खेत ज़मीनें भी फसलों से सरसब्ज़ हो जाए, आबाद हो जाएं। तो हाजी मोहम्मद बच्चल वाडा मरहूम बड़े नेक आदमी थे, दीनदार नमाजी थे। तो उनकी दावत थी। उन्होंने अपने उस खेत के अंदर, बेला में खेत कहते हैं, बंद कहते हैं, उसके अंदर कोई बड़े खेत होते हैं, 8-8, 10-10 एकड़ के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो अपने उस बंद खेत के अंदर आपका प्रोग्राम किया, जहाँ पे कभी भी पानी नहीं आता था। दूसरे खेत ज़मीनें आबाद हो जाती थी बारिश के पानी से, वो खेत सूखा रह जाता था। तो उनकी तमन्ना थी, उनका अकीदा यकीन था। शाम का वक्त था, वहाँ के लोग दुआ करा रहे थे कि सोना साईं से अर्ज़ करो कि बारिश हो जाए हमारे इलाके में, बड़ी कैसाली है। तो आप बार बार मना फरमा रहे थे कि अल्लाह करे बारिश होगी, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, बारिश की दुआ में जल्दी ना करो। लेकिन लोगों को ज़्यादा तकाजा था, इसरार था, उनकी मोहब्बत थी। तो हुजूर क़िबला आलम सोना से रहमतुल्लाह अलैह ने शाम को दुआ फरमाई। मगरिब हो गई। मगरिब के बाद नमाज ईशा के बाद खुसूसी जलसा था, जिसमें इलाका के लोगों के ज़ौक़ व शौक़ के मुताबिक, क्योंकि उनका ज़ौक़ होता था कि तकरीर छोटी ना हो, कम अज़ कम कोई 1.5-2 घंटे की तकरीर हो, उन दिनों बड़ा ये शौक़ होता था। देखें 82 आज से तकरीबन 38 साल पहले का ये वाक़या है। तो उस वक्त बड़ी कदर थी, लोग बड़ी दूर दूर से पैदल आते थे, ऊँटों पर आते थे, और मोटरसाइकिल तो गालिबन वहाँ कोई कोई होगी किसी के पास। तो बाहर लोगों का शौक़ व ज़ौक़ था। तो हुज़ूर क़िबला आलम सोना से रहमतुल्लाह अलैह ने इस आजिज़ बंदा नाचीज़ को हुक्म फरमाया कि मोहम्मद मुश्ताक से कहो कि वो बयान करें। तो माशाअल्लाह खेत था,
وہاں زمین کو ایسے ٹریکٹر ہموار کر دیا تھا، جنگل میں منگل، وہاں ماشاءاللہ کرسی رکھ دی گئی کھیت کے اندر، اور وہاں نعت خوانی ہوئی۔ نعت خوانی کے بعد اس ناچیز گناہ گار محمد مشتاق طاہری بخشی کا بیان ماشاءاللہ تو حسب معمول میں بڑے ہی والہانہ انداز میں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، شعر و شاعری کے ساتھ، اور جیسے واعظین حضرات واعظ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا ذوق بھی یہی تھا، تو میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تقریر کر رہا تھا۔ کچھ وقت تقریباً ابھی کوئی گھنٹہ گزرا ہوگا تقریر کو، تو اس میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ فقیروں، جلسہ سننے والوں، اسی کھیت کے اندر پانی آ رہا ہے، بارش ہوئی ہے پہاڑوں میں، حضور قبلہ عالم کی دعا منظور ہوئی ہے، بارش کا پانی وہاں ندی نال بڑا تیز پانی آتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے پانی کی نالیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر پانی آتا ہے۔ تو اب یہ حضرت صاحب سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت دیکھیں کہ اس علاقے میں ان کی زمینوں میں پہلے پانی اسی کھیت میں آیا۔ تو اب پھر ہمیں بوریا بستر کہتے ہیں، وہ جو چٹائیاں وغیرہ جو کچھ بچھایا ہوا تھا، اسپیکر تھا، اس کو جلدی سے کھیت سے نکالا، اور رات کو فقراء نے اس کھیت کے بند بنائے جاتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں چند فٹ، تاکہ پانی وہاں زمین کھیت میں ٹھہر سکے، جمع ہو سکے۔ تو اس بند کے اوپر ہی فقراء نے رات گزاری۔ صبح ہوئی، صبح کو نماز فجر کے بعد حضور قبلہ عالم نے خصوصی ذکر کی تلقین بھی فرمائی، رات کو بھی تلقین ہوئی اور صبح کو بھی، اور آپ نے ذکر کا ہلکا مراقبہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا، صاحب دعوت حاجی محمد بچل واڈا اور دوسرے علاقے تجربہ کر لوگ تو کہنے کے صحیح اب پانی تیز آ گیا ہے، اب فقیروں کا راستہ بند ہو گیا ہے، پانی کا بڑا زور تیز ہے، ابھی چند گھنٹے آپ کو یہاں انتظار کرنا پڑے گا، پانی کا ریلا بہاؤ جب کم ہوگا، ندی وہ جو بہت بڑی ندی ہے تو اس کو پار کرنے کا وقت ہوگا، آسانی ہوگی، تو پھر قافلہ یہ ندی کو پار کر۔ اور حضور قبلہ عالم نے اسی دن شام کو تحصیل وندر کا علاقہ بالا، دودہ حضرات کے لوگ ہیں، مولانا خلیفہ غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں کا، ان کا آبائی گاؤں، وہاں آپ کی دعوت تھی، تو آپ نے وعدے کے مطابق پہنچنا تھا۔ تو آپ پھر وہ مسکرا بھی رہے تھے، اور ہم خلفاء کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو، ہم کہہ رہے تھے نا کہ جلدی نہ کراؤ دعا میں، ہم نے وعدے کے مطابق وندر پہنچنا ہے، اب آپ نے دعا میں جلدی کی، اب راستے بند ہو گیا، بیٹھ جو صبر کر کے، جب پانی راستہ دے گا۔ تو تقریباً 3-4 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا، پانی کا ریلا جب تھوڑا کم ہوا، بہاؤ کم ہوا، ہلکا ہوا، تو پھر وہاں سے حضور قبلہ عالم کا قافلہ چلا۔ آپ بہت کمزور بھی تھے، ضعیف العمر بھی تھے، آپ کا آپریشن بھی ہوا تھا، ڈاکٹروں نے آپ کو سفر کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن حضور قبلہ عالم سونا سائی رحمۃ اللہ کے دل میں دین کی تبلیغ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین مصطفیٰ کا درد تھا، یہ طریقہ عالیہ کی پیران کبار کی امانت ذکر کا پیغام پہنچانے کا آپ کے اندر جذبہ تھا، ولولہ تھا، جوش و خروش تھا، کہ آپ یہ ساری تکالیف بڑھاتے اور عوارضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، گئے سواری پہ، لیکن اب راستہ پانی ہے، تو اب وہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑا پلنگ لائے ماشاءاللہ، اس پر رلیاں بستر بچھایا اور گو تکیہ رکھا، اور کہا کہ حضور آپ سفر پیدل نہیں چل سکتے، ہم آپ کو اپنے کندھوں پر لے جائیں گے بیلا شہر تک۔ تو وہ تقریباً میرا خیال وہاں سے 3-4 میل یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کم و بیش۔ تو اب وہ جو سفر تھا، حضور قبلہ عالم سونا سی رحمۃ اللہ علیہ پلنگ پر ہیں، فقراء نے، خلفاء نے بڑے عشق محبت کے ساتھ ماشاءاللہ کندھا دیا، اور بڑا فخر محسوس کر رہے تھے، منقبتیں بھی پڑھتے آ رہے تھے، اور بڑا جذبہ جوش بھی ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، آج ہمارے پیر و مرشد کا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، سعادت ہے کہ ہم حضور قبلہ عالم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ تاریخی تبلیغی سفر دورہ کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہاں سے پانی وہ نالہ عبور کیا،
اور بیلا کے ساتھ یہ ایک انگریز کی قبر ہے، اس کو غالباً پارک سنڈیمن کہتے ہیں غالباً. تو وہاں کے درختوں کی چھاؤں، زور کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، فقراء کے کپڑے وغیرہ بھی پانی سے گزرتے کچھ بھیگ گئے تھے. وہاں فقراء نے ماشاءاللہ تھوڑا آرام کیا، ریسٹ کیا، کپڑے سکھائے، زور کی نماز پڑھی. تو یہ بیلا شہر کے ساتھ ہی یہ وہ باغ تھا، پارک تھا، انگریز کی قبر وہاں پرانی تاریخی. تو وہاں سے حضور قبلہ عالم سونا سی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ وندر کے علاقہ موضع بالا کے لیے روانہ ہوا. تو ماشاءاللہ شام کو وہاں پہنچے. بالکل جنگل میں منگل تھا. فقیروں نے، آپ کے غلاموں نے، دعوت کرنے والے دودہ برادری نے وہاں جھاڑیاں صاف کر کے اور اس جنگل کے اندر ماشاءاللہ جلسہ گاہ اور فرش کو، مٹی کو صاف کیا تھا. وہیں پہ چٹائیاں بچھا کے ماشاءاللہ شام کو عظیم الشان جلسہ، یعنی کہ واضح رہا ہے کہ حضور قبلہ عالم جہاں جہاں بھی گئے بس یہ ایک چشمہ میٹھا سمجھ لو، یہ فیض اللہ نبی کا، عشق رسول ہے، ذکر اللہ ہے. تو لوگ کئی کئی میلوں سے پیدل چل کر آئے، پہاڑی علاقوں سے آئے، اونٹوں پر آئے، پیدل آئے، موٹر سائیکلوں پر آئے. تو الحمدللہ جہاں بھی حضور کے دار میں گئے تو کثیر تعداد میں لوگ آئے، آپ کا بیان بھی سنا، واعظ و نصیحت بھی سنا، ذکر قلبی بھی لیا. رات کو پھر علماء کا بھی بیان ہوا. یاد آتا ہے غالباً وہاں پہ بھی اس ناچیز کی تقریر ہوئی جو عشاء کے بعد لمبی تقریر ہوتی ہے. تو رات کو وہاں قیام کیا گیا. اب جو دن جو تھا وہ جمعرات کا دن تھا اور آخری دعوت آپ کی سمندر کے کنارے وندر کے قریبی حسن ہوٹل ہے، چوک ہے، وہاں سے ایک روڈ تو بلوچستان لسب علاقہ ہے، دوسرا مشرق باغیچہ یہ باندی کا بالا کی طرف جاتا ہے، کنراج کی طرف، آج کل اس کو ددر روڈ کہتے ہیں. اس وقت بالکل وہ کچا راستہ تھا اور مغرب کی طرف سمندر کی چھوٹی سی بندرگاہ سمجھ لیں، مچھلیوں کا وہاں ٹھکانہ ہے، بستی ہے، مچھی کا وہاں شکار ہوتا ہے لانچوں پہ، کشتیوں پہ، اور وہاں بازار بھی ہے، رونق ہے. تو اسے ڈام کا قصبہ کہتے ہیں، سمندر کے کنارے. تو وہاں کے مولانا محمد عمر صاحب، مولانا محمد عیسیٰ نعیمی صاحب کے والد صاحب، وہ امام صاحب تھے. تو ان کی دعوت تھی مدینہ مسجد میں، ڈام کی جامع مسجد مدینہ میں ان کی دعوت تھی، وہاں کے لوگوں کی دعوت تھی. تو وہاں بھی جب حضور قبلہ عالم مسجد کے اندر تشریف لے جانے لگے تو آج تک مجھے یاد آتا ہے کہ حضور قبلہ عالم کو اللہ اور اللہ کے نبی کا کتنا ادب احترام تھا. کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ حضور کے روضہ انور کا کتنا ادب احترام تھا کہ وہاں لوگوں کی حاجی بہت ہیں، سخی لوگ ہیں، تو حج پہ جاتے ہیں تو بہت سارے مصلے لے آتے ہیں. تو وہ مسجد میں مصلے اتنے جمع ہو گئے تھے جن کے آگے مکہ مدینہ عموماً تصویر شبی مبارک ہوتی ہے حضور کے روضہ انور کی اور کعبۃ اللہ کی. تو ان مسلوں کو سی کر انہوں نے بس جیسے صفیں ہوتی ہیں نا پوری مسجد کے حال کے اندر، وہ صفیں جن کے آگے حضور کا روضہ کعبۃ اللہ تھا. تو جیسے ہی آپ مسجد کے دروازے پر اگر اندر قدم رکھنے والے تھے، آپ کو جب وہ مدینہ منورہ حضور کے روضہ اور کعبۃ اللہ کی شبیہت مبارک نظر آئیں تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا لوگو یہ کیا آپ نے کیا، عشق محبت اپنی جگہ پہ ہے، ایک آدھا مصلی ہوتا ہے اس پہ آدمی بے شک نماز پڑھے، وہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے. ابھی آپ نے پوری صفیں بنا کے بچھا دی ہیں، آپ نے کئی غافل لوگ، کوئی بچے کوئی بوڑھے غفلت میں ان پر پاؤں بھی رکھتے ہوں گے. یہی تو مکہ مدینہ حضور کا روضہ کعبہ ہمارا ایمان ہے، ہماری بنیاد ہے. تو ان صفوں کو لپیٹ دیا جائے، جب تک نہیں لپیٹو گے ہم مسجد کے اندر قدم نہیں رکھیں گے. ان صفوں کو لپیٹا گیا، پھر عام سادہ صفیں جو مسجد وہ بچھائی گئیں. پھر حضور قبلہ علیہ سونا سے اندر تشریف لے گئے. ماشاءاللہ شام کو آپ کا بالکل عصر مغرب سے پروگرام شروع تھا. تو جیسے حسب معمول آپ نے ذکر بھی دیا، لوگوں کو واعظ بھی فرمایا، علماء کا بیان بھی ہوا، نعت خوانی بھی ہوئی. اور رات کو پھر عشاء کے بعد لمبا واعظ، جو لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ لمبی تقریر ہو، تو یہ شب جمعہ تھی، جمعرات والا دن اور رات، یہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ آپ کے لسب ضلع کے آخری پروگرام تھا. رات کو وہاں قیام رہا. وہاں پہ بہت سارے لوگ جو تھے
خصوصاً تحصیل وندر کے لوگ اور بھی علاقوں کے لوگ، کراچی کے لوگ، ہر طرف کے لوگ تھے، سستی پنوں کی طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے، کنراج کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو شاہ نورانی کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ تو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ فیضیاب ہوئے۔ آپ کا رات وہیں قیام رہا۔ صبح کو نماز فجر کے بعد آپ نے مسجد میں ہلکا ذکر قلبی کی دوبارہ بھی لوگوں کو اجازت دی، اور آپ نے ذکر کی عملی مشق مراقبہ جس کو کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے منہ پر کپڑا ڈال کے موٹے دانے کی تسبیح کے ساتھ، جیسے ہمارے پیرانے کے بار کا قبلہ سجن سنگھ کا معمول ہے پیرانے کا بار کا، تو مراقبہ فرمایا۔ اس کے بعد ناشتہ، اور ناشتے کے بعد چونکہ جمعہ کا دن تھا، آپ نے عام اجازت دے دی کہ جو لوگ اپنے اپنے گاؤں علاقے میں جا کے جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، خصوصاً جو خطیب حضرات ہیں، خطبہ ہیں جن پر جمعہ کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنے اپنے علاقے میں پہنچ کر نماز جمعہ ادا پڑھائیں لوگوں کو۔ تو اس طرح سے آپ کا سفر ہوا، پھر آپ کی سواری وہاں سے روانہ ہوئی، اور آپ کی واپسی میں میرا ناکا، وہاں بھی یہ دودا لوگ، وہی بالا والے ان کے رشتہ دار، اور وہاں کی جامع مسجد ربانی جہاں کے خلیفہ مولانا سائیں قبلہ رحمۃ اللہ صاحب وہاں کے امام خطیب، تو ان کے ہاں آپ نے پہنچ کر نماز جمعہ ادا فرمائی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ میرے پیر و مرشد سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی بخشی غفاری کے والد محترم، ہم سب کے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم خواجہ اللہ بخش قریشی فضلی غفاری رحمۃ اللہ علیہ الملک بسونا سائیں کا یہ اپنی زندگی کا ضلع لسبلہ کا آخری سفر تھا۔ میں گناہ گار ناچیز ادنا محمد مشتاق آپ کے ساتھ پورے سفر میں تھا۔ تو جو کچھ مجھے باتیں کچھ یاد رہیں، تو دوستوں کا شوق پیدا ہوا کہ ایک تاریخی سفر ہے، یہ ایمان کی تازگی کے لیے نئے لوگ بھی سنیں گے، ان کے دل کے اندر بھی دین کی تبلیغ کا، دین کی خدمت کا، طریقہ عالیہ کی نشر و اشاعت کا ہم سب فقیروں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ تو دوستوں کی خاص محبت کو دیکھتے ہوئے یہ چند معروضات میں نے عرض کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قدردانی دے، ایسے پیر و مرشد حضور کے سونا سے رحمۃ اللہ علیہ، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنے ظاہری باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہم سب کے پیر و مرشد قبلہ حضور پیر حضرت خواجہ محمد طاہر عباسی قریشی الملقب پیر محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ ہمیں عطا فرما گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سونا سنگھ کے نقشے قدم چلتے ہوئے آپ نے فیض کو پورے عرب و عجم میں پھیلا دیا ہے، قدیم و جدید کو ملا دیا ہے۔ جدید دور کے کیا تقاضے ہیں، امت مسلمہ ہم لوگ وہ پرانی لکیر کے فقیر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جدید یہ آج کل نیٹ کا دور ہے، جدید مشینری کا دور ہے، غیر مسلم لوگ اس کو استعمال کر کے اپنے باطل نظریات دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو پیر قبلہ سجن سائیں نے بھی اس جدید سائنسی آلات کو اپنایا ہے، اور اس کی روح سے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام نیٹ کے اوپر دربار عالیہ کنڈیارو اللہ آباد شریف، کراچی ٹول پلازا، طاہر آباد شریف، فقیر پور شریف، کراچی اور بیرون دنیا آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا کے اندر پورے لوگ انٹرنیٹ پہ حضور قبلہ عالم کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور آپ کی ملفوظات سے، آپ کے طریقہ عالیہ ذکر قلبی کی جا سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد محبوب سجن سائیں کو حیات خضری عطا فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عدل عطا فرمائے، آپ کے خاندان کو تا دیر سلامت رکھے، ہم پہ سایہ تا دیم قائم رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر تا دم آخر، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو، نئے پرانے دوستوں کو قبلہ عالم سجن سائیں کے نقش قدم پر چل کر آپ کے مشن کے لیے اپنی جان مال اولاد وقف کر کے تا دم آخرین کوشاں رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔